کر چکے ہیں۔ لیکن اگر زبانی یاد ہو اور پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں ہے کیا تو پھر مزہ نہیں آتا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی چیز آدمی پڑھے اور اس کی سمجھ نہ آئے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ پتہ تو چلے کہ لکھا ہوا کیا ہے، سمجھ تو آئے، جب سمجھ آتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے، اور فائدہ بھی اس وقت ہوتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے نا۔ جب سمجھ نہیں آئے گی تو کہاں سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا؟ اگر آپ کو کوئی دوائی لکھ کے دے حکیم اور پرچی پہ آپ دیکھیں لکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں لیکن پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کیا چیز ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ جتنا بھی نسخے لکھے ہوں گے آپ لے سکتے ہیں، جب سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے لیں گے آپ؟ تو پتہ کیا چلا، کوئی چیز بھی پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید بھی پڑھیں تو کوشش کریں ترجمہ بھی اس کا ساتھ، اس کی تفسیر بھی کچھ ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ تو چلے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کہے کیا رہا ہے قرآن مجید ہمیں۔ جب پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے، تو پھر ہم اس پر کیا کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں ایمان مجمل، آرام سے بیٹھ، آرام سے۔ اچھا فرمایا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اس کے نام جتنے بھی ہیں، اور اس کے ایک نام ہے ذاتی اور ایک کچھ ہے صفاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ذاتی نام ہے جس طرح ان پر بھی میں ایمان لایا، اور اس کے جو صفاتی نام ہیں اس پر بھی میں ایمان لایا، یعنی رحیم، کریم، یہ کیا ہے، صفاتی نام ہے، تمام پر ایمان لایا، ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، میں سب پر ایمان لایا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ذاتی نام یا صفاتی نام، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بعد فرمایا کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام بندہ قبول نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہے کہ نماز تم پر فرض ہے اور ہم اس کے احکام کو قبول نہ کریں، ہم نہ مانیں کہ نماز فرض، ہم کہیں نماز فرض نہیں ہے، تو مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ روزہ فرض ہے اور ہم اس کے حکم نہ مانیں، ہم کہیں روزہ فرض نہیں ہے، تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اچھا یہ یاد رکھیں، ایک ہے کہ نماز کا نہ ماننا، نماز کا نہ ماننا، ایک ہے نہ پڑھنا۔ نہ ماننا یہ ہے کہ ہم اس کو فرض ہی نہ مانیں، تو اس سے ہم تو غیر مسلم ہو جائیں گے، مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے نا، صاحب نصاب پر، لیکن مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو نہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم غیر مسلم ہو جائیں اور ہم مسلمانوں کی لسٹ سے خارج ہو جائے۔ نہ پڑھنے سے، نماز نہ پڑھنے سے کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی لسٹ سے نہیں نکلے گا، لیکن گناہ گار ضرور ہوگا، گناہ اس کا بہت ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ بہت ہوگا، زکوٰۃ چھوڑنے جو نہیں دے گا صاحب نصاب ہو کر اس کو گناہ ہوگا، روزہ چھوڑنے کا بہت سخت گناہ ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا بندہ، اس سے کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہی رہے گا۔ اگر ان کو ماننے سے انکار کر دیں، یعنی نماز کو میں نہیں مانتا، نماز ہے نہیں، روزے کو میں نہیں مانتا، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا، زکوٰۃ ہے نہیں مانیں گے، تو پھر اس سے کیا ہو جائیں گے، مسلمانوں کی لسٹ سے خارج ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کی لسٹ سے خارج نہیں ہوں گے، لیکن گناہ ان کا ہوگا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اگر یہ نہیں ہو کہ میں بتا رہا ہوں نا، کیونکہ نماز نہ پڑھے تو ہم اس کو غیر مسلم قرار نہیں دیں گے، گناہ گار ضرور ہے لیکن غیر مسلم اس سے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، روزے کو مانتا ہی نہیں، تو پھر اس سے کیا ہوگا، مسلمانوں سے وہ خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے، یعنی یہ جو سب کچھ میں نے مانا ہے نا، زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں، سب نے سن لیا،
زبان سے میں اقرار کر رہا ہوں، اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے ان سب چیزوں کو مان لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرے دل میں بھی تصدیق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں اور دل میں میرے انکار نہیں